کیا تاریخ کے چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی باہنی نے بہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بنگلہ بولو، اور جب انہوں نے جائے بنگلہ نہیں بولا تو ان کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈالے ہیں۔ میرا نام ممتاز حسین انصاری ہے، میں چیئرمین ہوں محبان پاکستان فاؤنڈیشن کا، جو بنگلہ دیش میں محصور پاکستانی ہیں ان کے اور جو کراچی میں بہاری برادری کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں۔ 1971 کی جنگ میں تو مین کردار ہی ہندوستان کا رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ روز اول سے ہی وہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے۔ پھر جب دو جنگیں ہوئیں 1948 میں اور 1965 میں، تو اس کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا، ذلت اٹھانی پڑی۔ اس کا وہ بدلہ اس نے لینا تھا۔ اس نے پس پردہ وہاں پر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں اور مکتی باہنی کی شکل میں اپنا جو ہے پروردہ گروپ وہاں پہ اس نے جنم دیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے جو بھیانک چہرہ اس کا بے نقاب ہوا ہندوستان کا، وہ تو کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ نائنٹین 71 کے وار میں جو وہاں پر نان بنگالیز تھے اور جو بہاری برادری تھے، یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے۔ حالانکہ یہ مٹھی بھر تھے، لیکن 7.5 کروڑ کے مقابلے میں تو ہم مٹھی بھر ہی کہیں گے، 2% بھی نہیں بنتا۔ تو 2% لوگ جو ہے وہ صرف پاکستان کی محبت میں کھڑے ہوئے۔ ان کو پتہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب داؤ پہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ دفاع وطن کے لیے کھڑے ہوئے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایسٹ پاکستان سول آرم فورس میں زیادہ تر وہ بہاری نوجوان گئے تھے۔ 12 سال، 14 سال، 18، 20 سال کے سارے نوجوان اس میں گئے، اور انہوں نے جواں مردی کا مظاہرہ کیا، دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ ہم تو عینی شاہد ہیں وہاں کے۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے بنگالیوں نے ہمارے جو مکتی باہنی کے مظالم سے بہاریوں کو بچایا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن مکتی باہنی اور جو علیحدگی پسند جو ہندوستان کے تربیت یافتہ لوگ تھے، وہ درندہ صفت لوگوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں، کیا تاریخ کے چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی باہنی نے بہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بنگلہ بولو، اور جب انہوں نے جائے بنگلہ نہیں بولا تو ان کے منہ میں جلتے ہوئے انگارے ڈالے ہیں۔ ہندوستان اپنے جرائم پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس نے وہ سارے جو ان کے اپنے کارنامے تھے، ان کے پروردہ لوگوں نے جو کچھ وہاں اپنے کالے کرتوت انجام دیے تھے، اس کو وہ پاکستانی فوج کے کھاتے میں ڈالتے تھے۔ یار ایک سوچیں ذرا کہ ایک منظم فوج جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، وہ کس طرح سے سیویلین کو، عام انوسنٹ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی فوج، ہم آئی وٹنس ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ فوج جب وہاں آئی ہے تو انہوں نے لوگوں کے عزت آبرو کی حفاظت کی ہے، لوگوں کی جانیں بچائی ہیں، اس میں کوئی امتیاز نہیں تھا۔ وہ درندے تو ہندوستان کے ایجنڈے پر آئے تھے، اور ان کے ساتھ 50% لوگ انڈین شامل تھے، ہندو شامل تھے ان کے ساتھ۔ ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی حکومت چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج سے براہ راست وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ان کا جو ہے مین یہی ہے کہ وہ ذہنوں کو خراب کریں۔ ہمارے اسی وجہ سے وہ اپنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا،
اس میں سوشل میڈیا بھی ہے، اس کے اندر فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، اور اس کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں، پاکستانی کمیونٹی کے بارے، پاکستانی قوم کے بارے میں غلط اس کا یہ یا نگیٹو اس پرسیپشن کو زیادہ وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے اپنے فورسز کے لیے کہ جو پڑوسی ملک کا جو پروپیگنڈا ہے یا جو بھی میڈیا وار ہے، آپ اس سے نہ گھبرائیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستانی فوج آہنی عزم، ایمانی قوت کے ساتھ ایک دنیا کی نمبر 1 فوج ہے، ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہم پاک فوج کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی ہیں، اور تادم مرگ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جب بھی ضرورت پڑی آپ ہمیں آزما کے دیکھیں، آواز دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی ہمارے برادری کا ایک ایک بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہوگا۔